اب اگر پوری ہسٹری پڑھیں مدینہ میں، مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے، تو آپ پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کس نے کی؟ مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی، ہے نا؟ تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک ایک کر کے سب ہو رہا ہے مسلمان، سب ہو رہے ہیں۔ جو ذرا لیٹ آتا ہے، اس سے پہلے جو مسلمان ہوا ہے وہ سابق بھی ہے، اول بھی ہے۔ یعنی مثلا کوئی آج مسلمان ہوا، وہ سابق بھی ہو گیا، اول بھی ہوگا، اور جس نے شام کو اسلام قبول کیا وہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، تو اس میں اگر دیکھیں تو کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں ہوتا، سب کے سب اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ سابق بھی ہیں، اول بھی ہیں، دوسروں کے مقابلے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوتے ہوئے آپ کو کم از کم رسول مان لیا، مسلمان ہو گیا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ پر ایمان لا چکے، ان سے خود رضا کا اظہار کیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں رہتا السابقون الاولون میں، کیونکہ یہ ہر روز مسلمان ہو رہے تھے نا، آ رہے تھے، ہو رہے تھے مسلمان، شامل ہو رہے تھے مسلمانوں میں۔ تو اس لیے کچھ علماء نے ان کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ مسلمان جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ سابقون الاولون۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک مکہ میں رہے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت بھی کر گئے وہ سابقون الاولون میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ سابقون الاولون میں جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں وہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے انصاری بھی آئے ہیں مکہ میں، نبی علیہ السلام کو ملے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، پھر واپس گئے ہیں، پھر اگلے سال پھر آئے ہیں، پورا وفد لے کے آئے ہیں، اور پھر آپ کو دعوت بھی دی ہے۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے مدینہ نہیں گئے، لیکن وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس طرح ان کے درمیان ذرا تمیز کرنا ذرا مشکل ہے کہ سابقون میں کون ہے اور اولون میں کون ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مثلا نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی اور اس موقع پہ جب یہ خبر اڑی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سب سے بیعت لے رہے تھے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ تو سب نے بیعت کی تھی، جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل وہاں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، لہذا بیعت الرضوان میں جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے وہ سب کے سب کون ہیں؟ السابقون الاولون میں۔ تو اس طرح مختلف ویوز ہیں علماء کے، لیکن اس کا مفہوم اگر آپ لفظ کا مفہوم اگر جانیں تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار دونوں کو اللہ نے شامل کیا، ٹھیک ہے؟ تو مہاجر ہوں انصار ہوں، ان میں جو سبقت لینے والے ہیں، جو سب سے پہلے ہیں، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو پیچھے آئے ان کے، بِإِحْسَانٍ، اخلاص کے ساتھ، پوری نیکی کے ساتھ، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کس میں شامل کر رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔